حضرت عبداللہ بن مسعود کا شمار ان جلیل القدر صحابہ میں ہوتا ہے کہ جنہوں نے اسلام کی ابتدائی تاریخ میں نہ صرف قرآن پاک کو یاد کرنے بلکہ پڑھانے میں بھی نمایاں کردار ادا کیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود حضور کے صحابی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود نا چھوٹا قد اور پتلی پتلی ٹانگیں تھی حضرت عبداللہ ابن مسعود کی، بلکہ فقہ اور علم کے میدان میں بھی ایک منفرد مقام حاصل کیا۔ ان کی شخصیت سادہ، تقوی اور علم سے بھرپور تھی۔ وہ نہایت کمزور جسم والے لیکن بے حد مضبوط ایمان والے صحابی تھے۔ حضور نے ایک مرتبہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمائش کی کہ مجھے قرآن سناؤ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود مکے کے قریش قبیلے سے تعلق نہیں رکھتے تھے بلکہ بازیل قبیلے کے فرد تھے۔ ان کا تعلق ایک غریب گھرانے سے تھا اور ابتدائی زندگی میں بکریاں چرایا کرتے تھے۔ ایک دن جب وہ بکریاں چرا رہے تھے تو ان کے پاس حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت ابو بکر صدیق ان کے پاس تشریف لائے اور دودھ طلب کیا، اور اسی موقع پر ان کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلی ملاقات ہوئی، اور بعد میں جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو وہ 6 نمبر کے مسلمان بنے، اور قبول اسلام کے بعد انہوں نے پورے اخلاص اور استقامت کے ساتھ دین کی خدمت کی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کو قرآن پاک سے بے حد محبت تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کے بارے میں فرمایا کہ جس شخص کو قرآن ایسے پڑھنا ہو کہ جیسے وہ نازل ہوا ہے تو وہ عبداللہ بن مسعود سے سن لے۔ حضور نے ایک مرتبہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمائش کی کہ مجھے قرآن سناؤ۔ وہ قرآن کے اولین حافظین میں شامل تھے اور ان کی تلاوت کی خوبصورت آواز دلوں کو نرم کر دیتی تھی۔ ایک مرتبہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے قرآن سننے کی خواہش کی۔ جب وہ سورہ نساء کی تلاوت کرتے ہوئے اس مقام پر پہنچے جہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود نے سورہ نساء شروع سے پڑھنی شروع کی، تو ہم ہر امت میں سے ایک گواہ لائیں گے اور آپ کو ان سب پر گواہ بنا کر کھڑا کریں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اچانک حضور کی آواز بلند ہوتی ہے، بس کرو، حسبک حسبک۔ اگرچہ حضرت عبداللہ بن مسعود کا جسمانی ڈھانچہ کمزور اور دبلا پتلا تھا، مگر ایمان اور حوصلے میں وہ پہاڑ کی مانند مضبوط تھے۔ روایت میں آتا ہے کہ وہ پہلے شخص تھے کہ جنہوں نے مکہ میں قریش کے سامنے کھلے عام قرآن پڑھا، اور کفار نے ان پر تشدد بھی کیا، مگر وہ ثابت قدم رہے، اور یہ عمل ان کی شجاعت اور دین پر استقامت کی روشن مثال ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب رہنے کی سعادت حاصل رہی۔ وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے خادم خاص ہونے کی حیثیت رکھتے تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی مسواک، جوتے اور بستر سنبھالنا ان کے معمولات میں شامل تھا، اور اسی قربت نے انہیں براہ راست علم حاصل کرنے اور دین کی باریکیوں کو سمجھنے کا موقع دیا، اور یہی وجہ ہے کہ بعد کے زمانے میں وہ فقہ اور دینی علوم کے بڑے ماہر کے طور پر جانے گئے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فقہ اور اجتہاد کے میدان میں نمایاں مقام رکھتے تھے۔ حضرت عمر اور حضرت علی جیسے جلیل القدر خلفاء بھی ان کے علم کی گواہی دیتے تھے۔ حضرت عمر نے ان کو کوفہ بھیجا تاکہ وہاں کے لوگوں کو قرآن اور دین سکھائیں۔ کوفہ کے لوگ آج بھی حضرت عبداللہ بن مسعود کے علمی فیض کے وارث سمجھے جاتے ہیں۔ انہوں نے قرآن کی تفسیر، حدیث اور اہم مسائل میں اپنی امت کو قیمتی ورثہ دیا۔ ان کے شاگردوں میں علقمہ اور اسود جیسے عظیم تابعین شامل ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود غزوات میں بھی شریک رہے۔ جنگ بدر میں انہوں نے ابو جہل جیسے سخت دشمن کو قتل کرنے کی سعادت حاصل کی، اور یہ اسلام کی تاریخ کا ایک اہم لمحہ تھا جس میں اللہ نے ایک کمزور نظر آنے والے ایک مخلص مسلمان کے ہاتھوں بڑے دشمن کو ہلاک کر دیا،
اور اس واقعے نے ان کے ایمان اور ان کے حوصلے کو اور بلند کر دیا۔ دنیاوی مال و دولت کی طرف ان کا دل کبھی مائل نہ ہوا، باوجود اس کے کہ وہ علم و فضل میں بڑا بلند مقام رکھتے تھے، مگر انہوں نے زندگی نہایت سادہ گزاری۔ حضرت عثمان کے زمانے میں جب ان کے پاس کچھ مالی وسائل آئے، تب بھی انہوں نے دنیاوی آسائشوں کی طرف توجہ نہ دی۔ وہ ہمیشہ اللہ کی رضا اور آخرت کی فکر میں رہتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے خلافت عثمان کے دور میں وفات پائی۔ روایت میں ہے کہ حضرت عثمان غنی نے ان کے علاج کے لیے رقم بھیجی، مگر انہوں نے رقم لینے سے انکار کر دیا۔ ان کا انتقال مدینہ منورہ میں ہوا اور جنت البقیع میں تدفین ہوئی۔ ان کی وفات نے اہل علم اور صحابہ کو غمگین کر دیا، کیونکہ امت ایک بڑے عالم اور قرآن کے عاشق سے محروم ہو چکی تھی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کی زندگی سے یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ ایمان کی طاقت جسمانی طاقت سے کہیں بڑھ کر ہے۔ انہوں نے قرآن کی تعلیم کو اپنی زندگی کا مقصد بنایا اور اسے نہ صرف یاد کیا بلکہ دوسروں کو بھی سکھایا۔ علم، تقوی، صبر اور قربانی ان کی زندگی کے روشن پہلو ہیں جو آج بھی مسلمانوں کے لیے مشعل راہ ہیں۔